کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود شریف ایک بہت ہی پیاری دعا جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی فضیلت سے کس طرح مربوط ہے؟ اس زبردست ویڈیو میں ہم درود شریف اور قرآن کے درمیان گہرے تعلقات کے پیچیدہ جال کو تلاش کریں گے اور اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ یہ دعا ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتی ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی خاص اور اسلام میں ایک اہم روحانی حیثیت رکھتا ہے، یعنی آج ہم درود شریف اور قرآن کے فضائل کے درمیان تعلقات پر بات کریں گے۔ درود شریف کا ورد اور قرآن مجید کی تلاوت ایک بہت ہی مبارک اور پرتاثیر عمل ہے۔ جو لوگ مسلسل کسی غم پریشانی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین روحانی علاج ہے۔ اس کی برکت سے غم دور اور پریشانی خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ بارہا غور کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ جب لوگ دو طاقتور عبادتوں کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں، یعنی درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے دل کو راحت اور سکون عطا ہوتا ہے، ان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ یہ دو عبادتیں، درود شریف کا ورد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صرف اپنے طور پر طاقتور نہیں، یہ خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکات لانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو جوڑتے ہیں، یعنی درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لاتا ہے اور ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ درود شریف وہ دعا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اور اس عمل کا حکم خود اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مومنوں، میں اور میرے فرشتے میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا اہم اور کس قدر ضروری عمل ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ صرف عبادت کی ایک شکل نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کی رحمتیں کمانے کا بھی طریقہ ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو بدلے میں اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ رحمتیں ہماری زندگیوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا انتہائی مقبول، مبارک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک سنا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر اسی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور جس قدر زیادہ درود شریف آدمی پڑھے گا اتنا ہی وہ آیت کریمہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا بھی قرار پائے گا۔ اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے اور پھر بھی آپ پر درود نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ہم نے اس ٹاپک پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں بڑی باریکی سے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنی چاہیں تو اس چینل پر وہ اپلوڈ ہے، اس کے بعد آپ اسے بھی دیکھ لیجئے گا۔ جبکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے رہنمائی کا حتمی ذریعہ ہے جو حکمت، روشنی اور ہر مسئلے کے حل سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دل کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم الشان نصیحت آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید تم کو پہنچ گیا۔
قرآن پیام بیداری ہے اور ایک یادداشت ہے جو اچھی باتوں کی دعوت دے رہا ہے اور بری باتوں سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ حکیم ہے۔ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ یقیناً اچھا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اور جس کام سے روک رہا ہے وہ یقیناً برا ہے اور اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ اچھا کام قابل رغبت اور برا کام قابل نفرت ہوتا ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بخش دوا ہے۔ امراض قلبی سے مراد ہے غلط عقائد اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے دلوں کا لگاؤ اور وابستگی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سینے کا دکھ ہے۔ فرمایا، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو پیارے دوستوں، قرآن مجید شفا، ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارا قرآن سے تعلق بڑھتا ہے اور اس کی فضیلتیں کھل جاتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود شریف اور قرآن کا تعلق کیسے ہے؟ تو میں علماء کے ارشادات کی روشنی میں 3 گہرے راز بتانے جا رہا ہوں۔ اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے سمجھتے ہیں۔ آیت کا مفہوم ہے، پہلے تو سب لوگ ایک امت تھے، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے راہبر اور خاتم المرسلین قرار پائے۔ تمام سابقہ ادیان سماوی کا خاتمہ ہوا اور قرآن مجید کو ان ادیان کا ستون قرار دیا گیا۔ قرآن مجید ایک دستور حیات ہے جس میں گزشتہ تمام آسمانی ادیان اور صحیفوں کا خلاصہ موجود ہے۔ اس میں ہر زمانے کی شریعتوں کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ہم تک پہنچانے کے لیے چنا۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک اللہ کا آخری اور کامل پیغام بہت آسان طریقے سے پہنچا دیا۔ تو اس لیے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے ملنے والی اس ہدایت کو ہم تک پورا پہنچا دیا ہے۔ درود کے ذریعے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور اس پیغام کے لیے گہرے احترام پیدا کرتے ہیں جو آپ نے دنیا کو دیا تھا۔ جب ہم مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور قرآن کے فہم پر سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ درود شریف اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے جو ہمارے قلوب کو قرآن کے الفاظ کی طرف راغب کرتا ہے۔ جبکہ تیسری بات یہ ہے کہ دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اب چونکہ قرآن خود دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ہر دعا اس وقت تک موقوف رہتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ تو درود شریف کی برکت کے ساتھ قرآنی دعاؤں کی تلاوت کی طاقت کا تصور کیجئے۔ جب ہم انہیں ملا دیں تو یقیناً اس کی طاقتیں زندگیاں بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، اب ہم درود شریف اور قرآن کی تلاوت کو یکجا کرنے کے لیے سلف صالحین کی تجویز کردہ چند اولی نکات بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ انہیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہے انہیں رہنمائی مل سکے۔ آپ ماہر مفتیان کرام کے مشورے سے اپنی قرآنی تلاوت درود شریف سے شروع کریں۔ جب تلاوت قرآن مجید کریں تو درود شریف پڑھیں، لیکن اس بارے میں مفتی سے ایک دفعہ صلاح مشورہ ضرور کر لیں کہ کیا ایسے کرنا ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ جو تجویز کریں آپ اس پر عمل کریں۔ اسی طرح جب تلاوت کر چکیں تو آخر میں درود شریف پڑھیں، اور جب دعا مانگیں دعا سے پہلے اور بعد میں بھی درود شریف پڑھیں۔ جب بھی آپ اللہ سے کچھ مانگیں تو درود شریف کے ساتھ دعا کریں۔ یہ آپ کی دعا کو قرآن کی تعلیمات سے ہمانگ کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا 2 طاقتور عبادتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ یہ اعمال اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ اس سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی اور برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے دل سکون سے بھر جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، کیوں نہ روزانہ ان اعمال کو یکجا کرنے کی عادت بنائیں اور مسلسل اس پر قائم رہیں۔ درود شریف کی کثرت بھی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ انشاءاللہ آپ جلد ہی ان زبردست تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے جو آپ کی روحانی اور دنیاوی زندگی میں برکتیں پیدا کر دیں گی۔